انسان جب قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے کس کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے؟ اپنے. اسی لیے اللہ نے جو اصل قانون ہے نا حلال و حرام اور اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ میں جس کو اچھا کہوں گا وہ اچھا ہے, میں جس کو برا کہوں گا وہ برا ہے. اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, چائنا میں, رشیا میں, امریکہ میں, ان کی اسمبلی میں جو قانون سازی کرنے والے لوگ دنیا کے ذہین ترین دماغ ہیں, لیکن شراب جیسی گندی چیز پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے, بہت ایجوکیٹڈ ہیں, وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, زندگی ان کی امریکہ میں گزری. وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو شراب فلموں میں دیکھی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو حقیقت میں پی جاتی ہے. فلموں میں جو شرابیوں کا, انگریزی فلموں میں جو تصور دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پئیں, نہیں ایسا شو کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں حقیقت میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کا جا کے حشر دیکھو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ اللہ مجھے شرابی نہ بنائے. انہوں نے کہا جو سنڈے نائٹ ہے نا, اس کے بعد جو صبح کے وقت حال ہوتا ہے, روڈوں پہ لڑکے لڑکیاں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پی پی کے, جو رات بھر شرابیں پیتے ہیں, اور کتنی موتیں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے شراب پینے کی وجہ سے. پی لی تھی کہ زیادہ چڑھا لی, 25-30 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں پھینک دیا. لیکن ان کے میڈیا میں ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہ اپنا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھاتے, ورنہ ان کے ہاں جو شراب کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کینیڈا سے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہاں اپنی بیویوں کو جس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں, وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بتانے کے قابل, کیونکہ ہوش میں ہی نہیں ہے, اتنا مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اس کو مار مار کے, ہوش میں ہی نہیں ہے. بعد میں ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا. اتنی گندی, یہ جو کہتے ہیں نا عادی ہو جاتے ہیں, عادی وادی کوئی نہیں ہوتا. جب عادی ہوتے ہیں نا شراب کے تو پھر ان کو مزے کے لیے تھوڑی زیادہ پینی پڑتی ہے, وہ پیتے ہیں زیادہ. تو ساری دنیا جانتی ہے بری چیز ہے, مگر اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود پیتے ہیں, کیسے لگا سکتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اسمبلی بناتے, ان کو کہتے کہ تم چاہو تو پابندی لگا دو, تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب پی جاتی تھی. چند لوگ تھے جو شراب سے بچتے تھے, تو وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے آسمان سے قرآن آیتیں نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو جوا, سٹا اور شراب یہ پلید ہے, ناپاک چیز ہے. فاجتنبوہ, اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ شراب میں تو بڑے فائدے بھی ہیں, کیونکہ ہم بعض دفعہ دلائل جو ہے نا اچھے اچھے لیبل لگا کے کسی گندی چیز کو حلال کر لیتے ہیں. یہ بھی انسان میں ایک فالٹ ہے. اصل میں دل چاہ رہا ہوتا ہے پینے کا, تو اب ضمیر ملامت کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک لیبل اچھا لگا کے کہ بھائی اس سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتا ہے, اور ریلیکس ہونا اچھی بات ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ دیکھو ریلیکس تو ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی ٹینشن میں, اب میں نے ایک شرابی کو کہا یار چھوڑ دو, اس نے کہا دیکھیں ایکچولی اتنی ٹینشنیں ہیں دنیا میں آج کل, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, اور سیٹنگیں بھی ناکام ہوتی ہیں بہت زیادہ ہے بھائی, سارا بیلنس ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اتنی ٹینشن میں خودکشی سے بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی پی لے. پیے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ذہنی سکون ملے گا. تو عین ممکن تھا کہ کوئی بھی شخص اٹھتا اور یہ افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھا کے گندی چیز کو کیا کر لیتا؟ حلال. تو صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ شراب میں طاقت بھی ہے, وقتی طور پہ بڑی طاقت آتی ہے اس سے, شراب پینے سے, اور ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان دلائل کا جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ ان دلائل کا جواب دیتے نا تو پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب, پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب ہوتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اثمہما اکبر من نفعہما, فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. بس گناہ کیا ہے؟ کس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اب سارے فائدے ایک طرف, اور جس رب نے پیدا کیا اس کو ناراض کرنا ایک طرف. بس وہ ناراض ہو رہے تو اب کیا فائدے کیا نقصان؟ تو اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں یا نقصان ہیں. مان لیا کہ فائدے ہیں, لیکن نقصان فائدوں سے